بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور ملت کی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف و ثنا کرتے ہیں، جس کی ظاہری اور باطنی، نئی اور پرانی ساری نعمتیں ہمارے اور آپ کے ساتھ ہیں، جن سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے ہمیں صراط مستقیم دکھایا، صراط مستقیم پر چلایا اور ہمیں انسانیت کا سبق پڑھانے کے لیے بہت ساری پریشانیاں اور مصیبتیں برداشت کی۔ مال و دولت انسانی زندگی کا ایک لازمہ ہے۔ مال انسان کی انفرادی، اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں ایک نہایت ضروری چیز ہے۔ مال پر بہت ساری چیزیں موقوف ہیں۔ مال سے بڑی بڑی نیکیاں کمائی جا سکتی، لیکن مال کو، بندوں کی روزی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھا۔ جس کو چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ مال دے کے آزماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے مال و دولت کی تنگی دے کر کے آزماتا ہے۔ یہ تو ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم دونوں حالتوں میں شاکر اور صابر ہیں، یعنی اللہ کی نعمتیں اگر ملتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں،
کیونکہ نعمتوں کی شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں دینے کا وعدہ ہے۔ اور اگر تنگی آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے زندگی میں، تو اس پر صبر کرنا یہ مومن کا شیوا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں یعنی صبر اور شکر صرف مومن کو حاصل ہوتی ہیں، کسی غیر قوم کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کے لیے باعث زینت، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے پاس اجر ثواب اور اچھی توقع کے بہتر ہے۔ یعنی اے انسانوں، اے مسلمانوں، یہ مال و دولت تمہاری دنیاوی زندگی کے لیے باعث زینت ضرور ہے، لیکن یہ سب فانی ہے، ان میں سے کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ ہم اور آپ سب چھوڑ چھاڑ کر کے چلے جائیں گے، باقی کیا رہے گی؟ ہماری اور آپ کی نیکیاں باقی رہیں گی، اور انہی کے اچھے اجر و ثواب کی ہمیں اللہ کے ہاں توقع اور امید ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے ہمیں زندگی کی گاڑی چلانی چاہیے۔ مال کی اسی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر اسلام نے مال کمانے کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کمانے کا حکم بھی دیا ہے، اور مال کو صحیح طریقے پر خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسباب پر معلق کر رکھا ہے، انہی میں سے مال و دولت بھی ہے۔ مال اور روزی روٹی میں اضافے کے لیے، برکت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو سبب قرار دیا ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور آپ کو حق بات سننے کی اور ہم سب کو اس حق پر چلنے کی اور اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال و برکت میں اضافہ جن چیزوں سے ہوتا ہے ان میں سے ایک بنیادی چیز ہے تقوی، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت، اس کا ڈر، اس کا خوف۔ ہمیشہ یہ تصور کہ ہم اچھائی برائی، دن میں رات میں اندھیرے میں، لوگوں کی موجودگی میں تنہائی میں جو کچھ کریں گے رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہمارے اور آپ کے ذہن میں جاگے گا، بیدار رہے گا، قائم رہے گا، تو پھر ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو روزی روٹی میں برکت کا سبب قرار دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اور اس کا خوف و خشیت دل میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ تنگی میں، پریشانی میں جب مبتلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس تنگی اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اس کے دل میں، اس کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آئے گی۔ ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے گا۔ یہ گویا وعدے الہی ہے کہ میرے بندو، اگر تم میرا تقوی اپنے دل میں رکھتے ہو، میرا خوف رکھتے ہو، تو تمہاری تنگی، پریشانی اور مصیبت سے نکلنے کا میں تمہارے لیے راستہ بنا دوں گا، اور ایسی جگہوں سے روزی دوں گا جن کو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آگے فرمایا رب العالمین نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। और अगर बस्ती वाले, गांव वाले ईमान ले आते और अल्लाह का तकवा और उसका खौफ अपने दिल में रखते तो फायदा, ईमान का और तकवा का फायदा फरमाने इलाही है, लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाए वल अर्द। तो ऐसे मोमिनीन के लिए, ऐसे मुत्तकीन के लिए मैं आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा। आसमान से भी बरकतों का मुस्तहिक बनाऊंगा तुम्हें, और जमीन की बरकतों से भी तुम्हें फायदा पहुंचाऊंगा। लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाए वल अर्द। तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते। लेकिन हुआ क्या? वलाकिन कज़्ज़बू, उन्होंने तो झुठलाया, अल्लाह को झुठलाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया, अल्लाह की आखिरी नाजिल करदा किताब कुरान मजीद को झुठलाया। सबको इन्होंने झुठलाया। उसका अंजाम क्या हुआ? फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। तो इनके इस बुरे अमल की वजह से हमने उनको अजाब में गिरफ्तार कर दिया, अजाब में मुब्तला कर दिया। ये कानून इलाही है। तकवा किसको कहते हैं? हम लोग उर्दू में तकवा का माना परहेजगारी तो करते हैं, लेकिन उससे सही तारीफ तकवा की हो नहीं पाती। परहेजगारी है क्या चीज? सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन में बहुत सारे सहाबा ने अपने अपने अल्फाज में तकवा की तारीफ की है, उसका माना बताया है। उन्हीं में से एक जलीलुल कद्र सहाबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और चचाजाद भाई अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने तकवा का माना बयान किया है कि अत्तक़वा हियल खौफ मिनल जलील वल अमल बिल तंजील वर रज़ा बिल कलील वल इस्तिअदाद लियौमिर रहील। इब्ने अबू दुनिया की किताब तकवा है, उसमें अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल मज़कूर है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तकवा क्या चीज है? जलील यानी अल्लाह ताला, अल्लाह ताला का खौफ रखना अपने दिल में। तकवा क्या है? अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखना। और तंजील यानी आसमान से जो कुरान करीम अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है उसके मुताबिक अमल करना, अपनी जिंदगी उसके सांचे में ढालना, और थोड़ी बहुत जो भी रोजी मिल जाए, मालो औलाद मिल जाए, उस पर राजी रहे, काने रहे, साबिर रहे। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, हम दोनों वक्त खाना तो खा लेते हैं। रब्बुल आलमीन तेरा शुक्र है कि हमारा पेट भर रहा है। हमारे गांव मोहल्ले में, पास पड़ोस में कितने लोग हैं जिनको सूखी रोटी भी नहीं नसीब होती। रब्बुल आलमीन तेरा शुक्र है। अगर किसी के पास एक बेटा है, एक बेटी है, उस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि रब्बुल आलमीन तूने मुझको बेटी दी है, रब्बुल आलमीन तूने मुझे बेटा दिया है। एक ही सही, हमारे कितने भाई ऐसे हैं जिनकी कोई औलाद नहीं है, न बेटा है न बेटी है। मेरे ऊपर तेरा बड़ा करम है। तो थोड़ी बहुत जो कुछ दुनियावी जिंदगी में पाए उस पर काने रहे, साबिर रहे और उससे खुश रहे। और क्या करें? वल इस्तिअदाद लियौमिर रहील, रहील कूच करना, सफर करना, और सफर के दिन के लिए तैयारी करें। यानी ये दुनियावी जिंदगी खत्म होगी, मालो दौलत छोड़ के हम सबको अल्लाह के यहां जाना होगा। इस बात का अकीदा रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी खत्म होगी, कब्र की मंजिल में हमको
جانا پڑے گا، عالم برزخ میں نہ جانے کتنا زمانہ گزارنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین حساب و کتاب کے لیے میدان حشر میں جمع فرمائے گا۔ جب یہ عقیدہ رہے گا تو اس کے لیے بندہ تیاری کرے گا، یہ جانتے ہوئے کہ اچھے اعمال کا اللہ کے یہاں اچھا بدلہ ملے گا، برائی کا برا بدلہ ملے گا۔ یہ ہے تقویٰ۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کا تقویٰ، اس کا خوف اور اس کی خشیت ہمارے اور آپ کے دلوں میں رہنی چاہیے، تاکہ ہمارا قدم صراط مستقیم سے ہٹنے نہ پائے، شیطانی راستے پر پڑنے نہ پائے، جنت کے راستے سے ہم ہٹنے نہ پائیں، جہنم کے راستے سے دور رہیں۔ یہ کب ہوگا؟ اللہ کے تقویٰ کی بنا پر ہوگا۔ دوسری چیز جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے، وہ توبہ اور استغفار ہے۔ ہم انسان ہیں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ انسان اچھا ہے، اللہ کے ہاں اچھا ہے کہ غلطی ہو گئی تو اس پر اصرار نہ کرے ابلیس کی طرح۔ ابلیس نے غلطی کی، نافرمانی کی اللہ رب العالمین کی۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا اس کو حکم دیا گیا تھا، سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ سے کچھ حجتی کرتا رہا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بھلا آدم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھ کو آگ سے بنایا ہے، بھلا آگ مٹی کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے؟ تکبر کیا۔ تو ایسا نہیں، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ انسان کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی غلطی ہو جائے سنبھل جائے، توبہ استغفار کر لے، غلطیوں سے باز آ جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے لوگو، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، جو غلطیاں تم سے ہو گئیں ان سے توبہ استغفار کر لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اگر تم توبہ استغفار کر لو گے تو فائدہ تم کو کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ اور کیا کرے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مالوں سے اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، یعنی روزی بھی دے گا اور مال و اولاد میں برکت بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے جنتیں دے گا، باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ دنیا میں بھی ایسا کرے گا رب العالمین، کر سکتا ہے، اور آخرت میں بھی جنتیں ملیں گی۔ جنت میں مختلف قسم کی نہریں ہوں گی جن سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بشرطے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ حسن بصری کا نام ہم نے بہت سنا ہوگا، جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، کبار تابعین میں سے۔ ایک شخص نے ان سے آ کر کے شکایت کی، کہا کہ قحط سالی پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اگر قحط سالی پڑی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے تو۔ ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں فقر و فاقہ سے گزر رہا ہوں، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے ہمارے پاس۔ کہا اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ ایک تیسرا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس سے بھی کہا استغفر اللہ، تو اللہ سے توبہ استغفار کر۔
ایک چوتھا آدمی آیا, اس نے کہا کہ میرا باغ سوکھ گیا ہے, پھل کی کوئی توقع اور امید نہیں ہے. کہ اللہ سے توبہ استغفار کر. ربی بن شبیح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصری سے کہا کہ یہ بتائیے, 4 طرح کے لوگ آپ کے پاس آئے, چاروں کی مشکلات پریشانیاں الگ الگ تھیں, مگر ہر ایک کو آپ نے ایک ہی نسخہ بتایا کہ اللہ سے توبہ استغفار کرو, تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی. کہا میں نے اپنی طرف سے نہیں کچھ کہا ہے, میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے, ان کو جو جواب دیا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہے. پھر اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی انہوں نے, جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور عمر میں اور مال و دولت میں برکت کا, زیادتی کا ایک سبب ہے صلہ رحمی کرنا. صلہ رحمی رشتے ناطے کو جوڑ کے ملا کے رکھنا. ارحام میں ہمارا اور آپ کا جو خاندانی رشتہ ہے, خاندانی تعلق ہے, والدین ہیں, بھائی بہن ہیں, چچا ہیں, پھوپھی ہیں, جو خاندانی تعلق ہے, یہ ارحام میں شامل ہے, قرابت داروں میں. اور ایک ہمارا آپ کا سسرالی رشتہ ہے, اس سسرالی رشتے میں بھی جو لوگ آتے ہیں, یعنی بیوی کے رشتے سے, وہ سب ارحام میں داخل ہیں. تو صلہ رحمی کرو, یعنی تم سے جو قریبی تعلق رکھنے والے ہیں, چاہے خاندانی رشتے سے, چاہے سسرالی رشتے سے, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو, دعا سلام کرو, ان کی زیارت کرو, ان کے گھر جاؤ, ان کو اپنے گھر بلاؤ, ان کے پاس ہدیہ دو, وہ اگر تمہیں ہدیہ دیں تو ہدیہ قبول کرو. اگر تمہارے پاس مال ہے, تمہارے کسی عزیز اور قریبی کے پاس مال نہیں ہے, تو تم مال سے ان کی مدد کرو, یہ صلہ رحمی ہے. تو اب وقت تو پورا ہو رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں ایک مشہور حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ بات پسند کرے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں تاخیر ہو, یعنی برکت ہو, اس کی عمر لمبی ہو, تو کیا کرے وہ؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے, اپنے قرابت داروں کے ساتھ رشتے ناطے جوڑ کے رکھے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب البیوع میں ایک باب باندھا ہے, باب من احب البسط فی الرزق, یعنی اس بات کا باب ہے کہ روزی میں جو شخص کشادگی چاہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے قرابت داروں کے ساتھ تعلق بہتر رکھنا چاہیے, رشتے ناطے کو جوڑ کے رکھنا چاہیے. مگر افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم اپنے والدین کے پاس بیٹھنے کے, ان سے دعائیں لینے کے بھی روادار نہیں ہیں. ہم رات بھر ادھر ادھر لایانی کاموں میں وقت گزار لیتے ہیں, اور 10 بجے اٹھیں گے, چپکے سے ماں باپ کو بتائے بغیر نکل جائیں گے. دعا آتے وقت بھی سلام نہیں, جاتے وقت بھی سلام نہیں. سلامتی کے ہم سب محتاج ہیں, اور اپنے بڑوں کی دعاؤں کے خصوصاً ہم سب محتاج ہیں. تو اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالی مال میں, اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے. اس لیے ہم سب کو ان اسباب کو تلاش کرنا چاہیے جن کی بنا پر اللہ تعالی برکت عطا فرماتا ہے. ایک سوال ذہن میں آتا ہے, آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے آیا ہو یا دیر سویر آئے, کہ بھائی روزی روٹی تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی پیدائش سے پہلے لکھ دی ہے کہ ہماری اتنی عمر ہوگی,
ہم کو اتنی روزی ملے گی، ہم نیک بخت ہیں یا بدبخت ہیں، یہ تو سب لکھا جا چکا ہے۔ تو پھر صلہ رحمی کرنے سے، توبہ استغفار کرنے سے اور تقوی اختیار کرنے سے برکت کیسے ہوگی؟ یہ ذہن میں آتا ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ معلق کر دیتا ہے، کچھ چیزوں پر ایک تقدیر مبرم ہے، یعنی جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور ایک تقدیر ہے جس کو تقدیر معلق کہتے ہیں، یعنی بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر معلق کر دیتا ہے۔ مثلا اگر یہ بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، تو اس کی عمر 70 سال ہوگی مثلا، اور اگر یہ کام نہیں کرے گا تو 65 سال ہوگی، 60 سال ہوگی۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان دنیا سے چلا جائے گا، اگر نیک کام کر کے جائے گا تو اس کا ذکر جمیل، ذکر خیر باقی رہے گا دنیا میں، تو گویا وہ بھی ایک طرح سے اس کی عمر میں اضافے کا سبب ہے کہ دنیا سے چلا گیا ہے مگر اس کی نیکیاں یاد کر کے لوگ یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، ان اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہماری دولت میں، مال و اولاد میں، عمر میں برکت ہو۔ رب العالمین ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنائے، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں، مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب اور وسائل مہیا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔